ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، ماہ ربیع الاول شریف کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں حضور کے نور پاک اور اس سے متعلقہ چند اہم باتیں گوش گزار کیں۔ اس سلسلہ میں ایک بڑا اہم سوال جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کے نور پاک کو تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا، جیسا کہ گزشتہ 2 جمعوں میں تفصیل سے میں نے اس کو بیان کیا۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نور بشر بن کے آ جائے؟ ہاں بالکل یہ ممکن ہے۔ یہاں اس سے پہلے ایک بات یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور اصل اور خلقت کے اعتبار سے نور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور پاک کو تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا، لیکن اس دنیا کے اندر حضور بشر بن کے تشریف لائے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ حضور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے، اور یہ ایسی بات ہے کہ ایک ہی بات کر دوں سارا سوال ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی جس طرح بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت حضور کی ابدیت اور بشریت کے منکر ہیں، نہیں، ہم حضور کی ابدیت اور بشریت کے منکر نہیں ہیں۔ حضور عبد ہیں اور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے ہیں۔ دیکھیں کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب تو اللہ کے مانتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور بشر حضور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ قطعاً کافر ہے۔ جو حضور کی ابدیت کا منکر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کافر ہے، اور فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی آگے فرماتے ہیں کہ جو مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی کرے، یہ کہے کہ حضور بشر نہیں ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ تو جو حضور کی ابدیت اور بشریت کا منکر ہے، اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت ہیں، جنہوں نے اہل سنت کے عقائد کی تشریح کی ہے آج کے اس ماضی قریب میں، تو وہ فرماتے ہیں جو ایک حضور کی ابدیت یا بشریت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں کہ حضور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے، اور حضور اللہ کے عبد ہیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ اب جائیے اس سوال کی طرف کہ کیا نور بشر بن کے آ سکتا ہے؟ ہاں بالکل ممکن ہے اور ہوا ہے۔ حضرت جبریل امین، ان کی نورانیت تو یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں نور ہیں اور نوری فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت جبریل امین جب بشر بن کے تشریف لاتے ہیں تو ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا واقعہ بیان فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ایک کمرہ حجرہ بنا کے وہاں عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی روح الامین حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے لیے پورے بشر بن کے آئے، ایسے بشر بن کے آئے کہ جب آئے تو حضرت مریم ان کو دیکھ کے حیران رہ گئیں، اور فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَقَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، وہ حیران ہو گئیں کہ میرے اس حجرے کے اندر کوئی غیر محرم انسان کیسے آ گیا، دیکھ کے ان کو حیران رہ گئیں کہ کوئی انسان میرے اس حجرے میں کیسے آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر کوئی تو نیک آدمی ہے۔ فقالت انی اعوذ بالرحمن ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ حضرت جبریل امین جو بشری صورت میں آئے تھے، حضرت مریم پہچان نہ سکیں، تو انہوں نے کہا حضرت جبریل امین نے کہ میں تیری طرف رب کا پیغام بر ہوں، رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے کہ تاکہ تجھے ایک شان والا بچہ عطا کیا جائے۔ تو حضرت جبریل امین بشر بن کے آتے ہیں، نوری فرشتوں کے سردار ہیں، بشر بن کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پورے مکمل بشر بن کے آئے کہ حضرت مریم پہچان نہ سکیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا۔ آدمی ایسا تھا کہ جس کو ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اجنبی ہے، اگر یہاں کا مدینہ شریف کا رہنے والا ہوتا تو ہم اسے جانتے ہوتے، جب ہم میں سے کوئی بھی انہیں نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہے کوئی اجنبی ہے، کوئی باہر سے آیا ہے، دور سے کہیں سے آیا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ کوئی سفر کے آثار بھی ان پہ نظر نہیں آ رہے، کہ اس زمانے میں سفر اونٹ پہ، گھوڑے پہ، پیدل ہوتا تھا، اور صحرا میں سفر ظاہر بات ہے دور سے کوئی آدمی آئے گا، کپڑوں پہ جو ہے گرد پڑی ہوگی، سر پہ، داڑھی پہ، یعنی یہ آثار سفر کے انسان سے معلوم ہوتے تھے کہ کوئی دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ سفر بہرحال سفر ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی ہوائی جہاز کا بھی سفر ہو تو بہرحال سفر ہوتا ہے، اس کے پھر بھی اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں سفر۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسافر ہیں اور سفر کے اثرات ان پہ ہیں کوئی نہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے، بڑے قریب ہو کے حضور کی بارگاہ میں بڑے ادب سے بیٹھے اور انہوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ اب سوال کرنا عموماً اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، دوسرے سے پوچھ رہا ہے۔ جب حضور کا اس کا جواب ارشاد فرماتے تو وہ کہتے صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اسے پہلے سے معلوم ہے، پہلے ہی ہم حیران تھے، اب اور حیرانگی بڑھ گئی، بھئی سوال کرتا ہے اور جب حضور جواب ارشاد فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک کہا ہے آپ نے، صدقتا، درست فرمایا آپ نے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کے ادب کی خاطر صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں حضور کی بارگاہ میں اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ کأن علی رؤوسہم طیور، گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں،
یعنی یہ محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جیسے انسان بالکل حرکت بھی نہیں کرتا ہے، کہ پرندہ بیٹھا ہوا ذرا حرکت کریں گے تو اڑ جائے گا، تو اس طرح حضور کی بارگاہ میں وہ مؤدب بیٹھتے تھے، کسی نے کوئی بات نہیں کی، وہ انہوں نے بات چیت کی، سوال کیا، پھر وہ اٹھ کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا بھئی یہ جو آدمی گیا ہے جاؤ اس کو واپس بلا کے لاؤ۔ صحابہ کرام بھاگے دوڑے، آگے پیچھے دیکھا کہیں ان کا نام و نشان نہیں ہے، عجیب بات ہے، ظاہر بات ہے انہوں نے پیدل جانا تھا، کہیں اونٹ گھوڑا ان کے پاس ہوتا اس کے اوپر بیٹھ کے جاتے، تو آج کے دور کے تو نہیں کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور کک لگائی اور بھاگ گیا، گاڑی پہ بیٹھا۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کرام ہم نے ڈھونڈا آگے پیچھے کہیں نہ ملے، واپس آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور وہ تو کہیں نہیں مل رہے۔ فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ رسول جانے کون ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل امین تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ آئے تھے کہ تاکہ وہ سوال کریں میں جواب دوں اور تمہیں تمہارے دین کے بارے میں علم ہو۔ تو حضرت جبریل امین جو نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اگر بشر بن کے آتے ہیں تو ایسے بشر بن کے آتے ہیں کہ حضرت مریم ان کو نہیں پہچان سکتی ہیں، بلکہ سارے صحابہ کرام نہیں پہچان سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور نور ہیں لیکن بشر بن کے تشریف لائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ نور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے، اور ظاہر بات ہے کہ جب بشر بن کے آتا ہے تو پھر بشری عوارض بھی طاری ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو کہا کون؟ کہا ملک الموت ہوں۔ فرمایا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا جی کرنا کیا ہے، جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے جان نکالنا، تو آپ کی جان نکالنے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ رسید کیا، حضرت ملک الموت کی آنکھ نکل گئی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ یا رب ذوالجلال ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ادب کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، چاہیے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا میرے بھیجے ہوئے کا انہوں نے یہ حال کیا، میں ابھی ان کو دیکھ لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے کلیم کی بارگاہ کا ادب کرتے، ان سے پوچھتے، اگر ان کی اجازت ہوتی تو پھر ان کی جان نکالتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ درست کی اور فرمایا اچھا چلو پھر جاؤ یا رب ذوالجلال، پھر اسی کے پاس۔ فرمایا ہاں پھر اسی کے پاس، اور ایک بیل لے جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ نہیں مرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اس بیل کے پشت پہ ہاتھ رکھیں تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اب بیل کے جسم پہ اتنے بال ہوتے ہیں کہ ہاتھ کے نیچے سینکڑوں نہیں ہزاروں بال آ جائیں گے۔ حضرت ملک الموت پھر آتے ہیں، دور ہی کھڑے ہو کے سلام عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور فرمایا کہ یہ بیل ہے، اگر آپ مرنا نہیں چاہتے، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ عرض کی حضور پھر موت تو آخر آنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پھر بھی موت ہی آنی ہے تو ابھی نکال لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھئی ابھی میری جان نکال لو۔ تو علماء فرماتے ہیں اصل میں ان میں حضرت ملک الموت کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ یہ تو کلیم اللہ کی بارگاہ ہے، ابھی تو تم نے حبیب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو بارگاہ رسالت کا ادب حضرت ملک الموت کو سکھایا جا رہا تھا۔ تو جب حضور کے وصال کا وقت آیا تو حضرت ملک الموت باہر سے اجازت لیتے ہیں اندر آنے کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا ابا جان کوئی آدمی کوئی اجنبی ہے، کوئی باہر کھڑا اجازت لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ ہے جو باپ کو بیٹی سے
اور بیٹی کو باپ سے جدا کرتا ہے، حضرت ملک الموت ہے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ تو حضرت ملک الموت جب انسانی بشری صورت میں آتے ہیں تو حالانکہ نور ہیں، ان کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تھپڑ لگتا ہے تو آنکھ نکل آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب نور بشر بن کے آتا ہے تو بشری عوارض طاری ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حضور کو زخم لگے، خون نکلا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بشریت کے منافی ہے۔ تو یہ سارے جتنے بشری عوارض ہیں، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معراج شرح مشکات میں فرماتے ہیں کبھی بشریت کا ظہور ہے، کبھی نورانیت جلوہ گر ہے۔ یعنی بشریت کا ظہور ہے کہ غزوہ احد میں کفار نے سنگ باری کی، پتھر لگا حضور کا، دانت مبارک شہید ہو گیا، خون نکلا۔ اسی طرح تھکاوٹ کا ہونا، بھوک کا لگنا، یہ سارے بشری عوارض ہیں۔ ایک دفعہ سفر میں جا رہے ہیں، رات کے آخری حصے میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، یہاں آرام کریں۔ حضور نے وہاں آرام فرمایا۔ رات کا آخری حصہ تھا، سفر کر کے ساری رات سفر کرتے رہے، سب تھکے ہوئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا بھئی کوئی آدمی ہے جو ڈیوٹی دے کہ صبح نماز کے وقت اٹھائے، یہ نہ ہو کہ سب سوئے رہ جائیں اور نماز قضا ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ ڈیوٹی دوں گا، میں سب کو اٹھاؤں گا صبح کے وقت۔ تو سب آرام فرما ہو گئے، حضور بھی آرام فرما ہو گئے۔ اب حضرت بلال حبشی نے کچھ دیر نفل پڑھی اور ایک اونٹ کے پالان کے ساتھ وہ سہارا لے کے بیٹھ کے مشرق کی طرف منہ کر کے کہ ابھی روشنی نکلتی نمودار ہوتی ہے، فجر کی سحر طلوع ہوتی ہے تو میں سب کو بیدار کروں گا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور ایسی آنکھ لگی کہ کوئی بھی نہ اٹھا۔ جب سورج نکلا اور سورج کی تپش لگی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر صحابہ کرام۔ تو اب دیکھیں یہاں بشریت کا ظہور ہو رہا ہے کہ تھکاوٹ ہے، اتنی تھکاوٹ ہے کہ نیند کی وجہ سے فجر کی نماز پورے قافلے کی قضا ہو گئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا چلو یہاں سے آگے چلو، آگے چل کے سب نے وضو کیا اور سنتیں پڑھ کے بعد جماعت فجر کی نماز قضا جو ہے وہ ادا کی۔ تو یہ بشریت کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی انسانی عوارض ہیں، کھانا پینا، پیشاب کی حاجت، یہ سب چیزیں بشری عوارض ہیں۔ جب بشر بن کے تشریف لائے تو یہ سارے بشری عوارض طاری ہوئے، لیکن یہ جو ہے یہ بشریت کا ظہور ہو رہا ہے۔ آگے میں ابھی بیان کروں گا کہ نورانیت کا ظہور کیسے ہوتا تھا۔ بشریت کا ظہور کیا ہے کہ صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کی خندق کھود رہے ہیں، خندق کھودتے ہوئے یا رسول اللہ کچھ نہیں کھایا، بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا تو دیکھا 2 پتھر باندھے ہوئے، یعنی تم سے زیادہ بھوک مجھے ہے۔ یہ بشریت کا ظہور ہے۔ اور نورانیت کا ظہور کیا ہے کہ کچھ نہ کھائیں، کتنے کتنے دن کچھ نہ کھائیں تو کچھ نہیں ہوتا، یہ نورانیت کا ظہور ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور خلقت کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر بشر بن کے تشریف لائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ کوئی خود ساختہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد جتنے بھی ہیں وہ جو کچھ قرآن پاک کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور صحابہ کرام نے قرآن پاک کا جو مفہوم حضور کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام نے قرآن پاک کو صرف اپنی عقل سے نہیں بلکہ حضور کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا ہے کہ حضور نے اس آیت کا کیا مفہوم بیان کیا ہے۔ تو قرآن پاک کا جو مفہوم حضور کے ارشادات کی روشنی میں صحابہ کرام نے سمجھا اور
قرآن و حدیث کے مطابق اس کی روشنی میں صحابہ کرام نے جو نقطہ نظر اختیار کیا وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ مختلف دور میں مختلف بد عقیدہ فرقے نکلتے رہے، تو جو صحابہ کرام کے اصل پیروکار ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنے لیے اہل سنت کا نام اختیار کیا۔ مختلف ادوار میں مختلف فرقے نکلتے رہے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو صحابہ کرام کا جو عقیدہ نظریہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے وہی اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس مسئلے کو ذرا میں واضح کروں کہ حضور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے، بشری عوارض طاری ہوئے، لیکن کبھی کبھی نورانیت کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وصلی روزے رکھا کرتے تھے، اور کتنے دن وصلی روزہ؟ پہلے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سحری سے پہلے کھانے پینے کی اجازت ہے، جب سحر طلوع ہو جائے اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ شام سورج غروب تک، سورج غروب ہو گیا اس کے بعد کھا پی سکتے ہیں، اتنا روزہ ہے طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ لیکن وصلی روزہ یہ ہوتا ہے کہ صبح روزہ رکھا ہے، شام کو افطار نہیں کرنا ہے، رات کو کچھ نہیں کھانا پینا ہے، اسی سے آگے دوسرے دن کا روزہ رکھ لو، اس کو وصلی یعنی پہلے روزے کے ساتھ اس کو ملا لیا، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا پیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزہ رکھا کرتے تھے کتنے دن؟ بعض کتابوں میں ہے کہ 21 دن تک، یعنی 21 دن روزہ رکھا، کچھ نہیں کھایا پیا۔ اور بعض علماء نے، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ 40 دن تک بعض اوقات حضور نے وصلی روزے رکھے ہیں۔ تو بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو کئی یعنی ائمہ سے روایت کیا ہے مختلف اسناد کے ساتھ اور مختلف ابواب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی وصلی روزہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ کیا کیا کہ انہوں نے بھی وصلی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے بھی ایک دن گزرا تو کمزوری کے آثار سامنے نظر آ رہے، رنگ جو ہیں وہ پیلے پڑنے شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور آپ وصلی روزہ رکھتے ہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ ہمیں بھی وصلی روزہ رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، لا تواصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھا کرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ انک تواصل، آپ تو وصلی روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں نورانیت کا ظہور ہو رہا ہے کہ 40 دن بھی اگر کچھ نہیں کھاتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بشریت کا ظہور یہ ہے کہ ایک دن نہیں کھایا تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور نورانیت کا ظہور یہ ہے کہ اگر 40 دن بھی وصلی روزہ رکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نورانیت کا ظہور ہے۔ اب اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، میں وصلی روزہ رکھتا ہوں تو کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ ایک حدیث پاک میں ہے لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقینی۔ بخاری شریف، مسلم شریف، سیاستہ، تمام حدیث کی کتابوں میں محدثین نے ان احادیث کو نقل کیا۔ حضور نے فرمایا کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ صحابہ اکرام حضرت صدیق اکبر ہوں گے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، عشرہ مبشرہ بدری صحابہ اکرام وہاں موجود ہوں گے، ان کو فرمایا جا رہا کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ اور دوسری لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ تو اب صحابہ کرام حالانکہ جانتے تھے کہ حضور
بظاہر ہم جیسے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، ناک ہیں، آنکھیں ہیں وغیرہ، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سارے کام، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضور آپ بھی تو ہم ہی جیسے ہیں نا، ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں۔ نہیں، وہ یہ دعویٰ انہوں نے نہ کیا نہ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہے تو 2 ہاتھ، لیکن ان کے ہاتھ کی انگلی اٹھ جائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ نہیں فرمایا۔ اور ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے، حضرت مولانا شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری کے نام سے لکھی ہے۔ تو اسی حدیث پاک کی ان تمام احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں لستُ کہیئتکم، صفات میں عدم شرکت ظاہر کرتا ہے، یعنی تمہاری صفتیں میری صفتوں جیسی نہیں ہیں، اور لست مثلکم اور لست کاحد منکم، یہ جو ہے مماثلت ذوات کی نفی کرتا ہے، یعنی نہ تو تمہاری ذات میرے جیسی ہے اور نہ تمہاری صفتیں میری جیسی ہیں، ذات بھی میرے جیسی نہیں اور تم میں میری صفتیں بھی میری جیسی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ بڑی بڑی صفتیں لوگوں میں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے، لیکن ان صفات کے اندر ایک خامی، یعنی ہر خوبی کے اندر ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ کہیں جا کے اس کی انتہا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو صفتیں جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں وہ مخلوق کے اعتبار سے لامتناہی ہیں کہ کوئی مخلوق ان کی انتہا کو نہیں جانتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، ہر خوبی کے اندر ایک خامی ہوتی ہے کہ کہیں جا کے اس کی انتہا ہوتی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے جو خواص ہیں، آپ کی خوبیاں جو ہیں وہ اس عیب سے بری ہیں، اس عیب سے پاک ہیں کہ مخلوق کے اعتبار سے وہ لامتناہی ہیں کہ مخلوق ان کی انتہا کو نہیں جانتی۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بات کہاں ختم کی، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔